ایمان والے گھر میں پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے غیر ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کے مقابلے میں۔ لیکن صاحب ایمان جینا، صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان مرنا، یہ فتنوں کے دور میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا۔ جس وقت اساتذہ نے ان احادیث کو ذخیرہ کتب حدیث سے کھنگال کھنگال کر ابواب الفتن میں، باب الملاہم میں پڑھایا تھا، یقیناً اس وقت میں دل بے چین ہو جاتا تھا اور ذہن منتشر ہو جاتا تھا کہ یا اے اللہ، کیا وہ وقت بھی آئے گا؟ وہ وقت ہم دیکھ پائیں گے یا ہم نہیں دیکھ سکیں گے؟ بلکہ دل سے دعائیں نکلتی تھی کہ کاش کہ ہم وہ وقت نہ دیکھ سکے کہ صبح کا مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لیکن زمانے کی تیز رفتاری اور حالات کا بدلنا اس اتنی رفتار اور تیزی سے ہے کہ ہم اس دور کو اب دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تحفظ ختم نبوت کی محنت پر حملہ کرنے والے، تحفظ ختم نبوت کے جھیالوں کو بھڑکانے والے، تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو اکسانے والے ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک یہ باطل اور حق کی جنگ چلتی رہے گی۔ اس دنیا کے بدترین انسانوں میں، اس دنیا کے بدقسمت انسانوں میں، اس دنیا کے سب سے زیادہ خبیث انسانوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گستاخ نے گستاخی کر کے سب سے بڑا جرم کیا ہے، لیکن جو لوگ اس مجرم کو حق پر مان کر اس گستاخ اور خبیث کو نعوذ باللہ لاکھ مرتبہ ایک محترم درجہ دے رہے ہیں، یہ بھی زیادہ بے وقوف ہے یا پھر یہ دعویٰ کرنے والا زیادہ بے وقوف ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک بدبخت گزرا ہے جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ایسے بیسیوں دعوے کیے، اس کے دعوے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کوئی سمجھدار انسان نہیں ہو سکتا۔ اور نبی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کا تصور تو خواب و خیال میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارا ہی نبی نہیں، مرزا قادیانی کے بھی نبی محمد الرسول اللہ ہے، ان کے سارے ماننے والوں کے نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے، لیکن انہوں نے جھوٹے کو سچا مان لیا اور نعوذ باللہ سچے کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ وہ بدبخت آیا، اس کو ماننے والے آئے، کتنے لوگوں کا ایمان لٹا، پیدا ہوئے مسلمان لیکن ایمان کے راستے سے ہٹ گئے۔ ابھی اس سن میں، ان سالوں میں، چند سالوں پہلے ایک آدمی خود کو مہدی بھی کہتا ہے، عیسیٰ بھی کہتا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا، جس کو شکیل بن حنیف کہتے ہیں، اس کے ماننے والے کیسے کیسے گمراہیوں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے پتہ نہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبریں شہر حیدرآباد میں گردش کرنے لگی، تلنگانہ اور آندھرا کے مختلف علاقوں میں گردش کرنے لگی اور طرح طرح کی خبریں آنے لگی کہ ایک آدمی ہے جو علاج کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر ہوگا، علاج کرتا ہے تو طبیب ہوگا، علاج کرتا ہے تو ہومیوپیتھک ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا پیشہ۔ لوگ علاج کرانے کے لیے جانا شروع کیے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئی، اپنی بیماری لے کر گئے، چھوٹی بیماری، بڑی بیماری، کبھی حل نہ ہونے والی بیماری، سالوں سے بیمار، مہینوں سے بیمار، خاندانی بیمار، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جانے لگے۔ اللہ ہر کسی کو صحت دے۔ بیماری بھی ایسی نعمت ہے کہ بیمار جب انسان ہو جاتا ہے اور علاج کے لیے اسے جو کر گزرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو لوگ حرام چیزوں کو بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر شریعت کی اجازت کے، جبکہ اس کا حلال راستہ موجود ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ کفر بھی کر دیتے، شرک بھی کر دیتے، طرح طرح کے کام کر دیتے علاج کے نام پر۔
لوگ جانے لگے، لوگوں کو شفا ملنے لگی، بیماری صحت میں بدلنے لگی. کسی کی طبیعت ناساز تھی، سالوں سے ڈپریشن کا شکار تھا، اس کا ذہن ایک جگہ نہیں رہتا تھا، جانے لگے، فائدہ ہوا، ایک کو فائدہ، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، ایسا ہوتے 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 یہ قافلہ بڑھتا گیا. اب لوگوں میں خبریں عام ہونے لگی کہ فلاں شخص ہے جو اس طریقے سے علاج کرتا ہے. معلوم کیا گیا علاج کا طریقہ کیا ہے، کہ کیا علاج کیسے کرتا ہے. کہا گیا کہ کوئی دوا دیتا ہے کہ نہیں، ہومیوپیتھک ہے کہ نہیں، یونانی ہے کہ بولے نہیں، انگریزی ہے. آخر ہے کیا؟ ڈاکٹر ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، MBBS ہے، MBA ہے کیا؟ لیکن نہیں صاحب، کچھ نہیں. آپ کا مرض کیسے ختم ہوا؟ کہا کہ ہم نے قرآن سنا، ہمارا مرض ختم ہو گیا. اچھا، قرآن سے علاج کیا جاتا ہے؟ کہ ہاں صاحب، قرآن سے علاج کیا جاتا ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن سے علاج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں تو شفا ہی شفا ہے، قرآن میں تو سراسر شفا ہے، قرآن تو شفا والی کتاب ہے. قرآن سے علاج نہ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا. بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ قرآن سے علاج کیا جا رہا اور قرآن مجید سے شفا مل رہی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ بہت سارے مختلف قسم کے غلط طریقوں سے علاج کرتے تھے، لیکن اب علاج قرآن سے ہو رہا، قرآن مجید سننے سے ہو رہا، قرآن مجید پڑھنے سے ہو رہا، قرآن مجید کی باتیں سننے سے ہو رہا. اللہ بڑا کریم ہے، شفا دینے والا ہے. یہ تو بہت بڑا چمتکار ہو گیا کہ قرآن سے لوگ قریب ہونے لگ گئے. لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا گیا تو حقیقت کے اوپر جو پردہ لگا تھا وہ ہٹتا گیا. اب یہ بات سامنے آئی کہ ہاں صاحب، وہ علاج تو کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن ان کے علاج کا طریقہ اور ڈھنگ اور اسٹائل تھوڑا ہٹکے ہے. ہر کوئی اپنا اپنا نیا ٹیپیکل اسٹائل بناتا ہے. تو کسی نے اسٹائل بنایا تھا کہ میں نے دعویٰ کر دیا، چیلنجز کیے، میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. وہ ان کا طریقہ تھا. ایک اور نے طریقہ بنایا کہ گوگل میں سرچ کرو، انٹرنیٹ کی دنیا سے سرچ کرو، دجالی علامتوں کو تلاش کرو، پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کے سارے حالات ہموار کرنے کی فکریں ذہنوں میں ڈالو. اس طریقے سے دجال آ چکا ہے، پھر حضرت عیسیٰ بھی آ چکے ہیں، مہدی بھی آ چکے ہیں. یہ سارے کے سارے کھچڑیاں پکائی گئی تھی. لیکن اب یہ جو صاحب آئے ہیں یہ تھوڑے ٹیپیکل ہیں. انہوں نے یہ سب نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم علاج کریں گے. پیسہ کیا لیں گے؟ پیسہ کچھ نہیں لیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہم بس علاج کریں گے. آپ کو ہم جو بتائیں گے آپ وہ سن لیجئے گا، پڑھنے کا نہیں ہے. ہم اب تک سنتے تھے نا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو. یہ تو علاج تو قرآن مجید سے کرنا احادیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ قل کے سورے پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہمارے اکابر سے بھی ثابت ہے، اور خود یہ شرعی حکم بھی اور اجازت ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھ کر بھی پھونک دیا جائے تو شفا مل جاتی ہے. صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور قرآن مجید میں شفا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں. لیکن تھوڑا معاملہ ہٹکے ہے. جیسے عملیات ہوتے ہیں کہ وظیفہ دیا گیا کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. اکابر کے مجرب عملیات موجود ہے کتابوں میں، الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. قرآن آیات ہوتی ہے، مسنون دعائیں ہوتی ہے، اور بہت کچھ اچھی باتیں ہوتی ہے، دعائیں وغیرہ ہی ہوتی ہے. شرک اور غلط باتوں سے پاک جو بھی وظیفہ ہوگا ہے وہ پڑھنا چاہیے. لیکن یہاں پڑھنے کا شارٹ نہیں ہے. یہاں ایک نئی چیز سننے کو ملی کہ صاحب وہ میموری دی جاتی ہے، اس میموری کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ میموری سنو. BHL کے علاقے کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں، وہ جو طبیب بنے ہوئے ہیں، فرضی طبیب، فیک طبیب، ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں، بنے بیٹھے ہیں، ان کو لوگ فیاض کہتے ہیں. فیاض بن یاسین ان کا نام ہے. بعض کہتے ہیں کہ 52 سال عمر ہے، بعض کہتے ہیں 55 سال عمر ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ صاحب آج تک بہت کم لوگوں کو نظر آئے. ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، لیکن آج بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپانے کا مزاج ہے، کسی کو نظر نہیں آتے. اس سے پہلے والے جو صاحب گزرے ہیں وہ پہلے نظر آئے تھے، اب نظر نہیں آ رہے. شکیل بن حنیف شروع میں نظر آئے تھے، اولڈ فوٹو ان کی موجود ہے، لیکن اب اپڈیٹ کیا ہے، کیسے دکھتے ہیں، اب کتنی نحوست چہرے پہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا.
اب یہ فیاض بن یاسین کے چہرے پہ ہے کیا دیکھیں گے بلکہ سوچے تو وہ تو کچھ بھی اب تک دکھائے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فیاض بھیا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ بابا، یعنی انڈر گراؤنڈ میں چھپے ہوئے. اب کچھ لوگ میموری بابا بھی کہنے لگے کہ میموریاں دی جاتی ہیں. ہم سنتے تھے کہ دوا طبیعت ناساز ہو گئی تو انجیکشن دو، دوا دو، گولی دو، ٹیبلٹ دو، سیرپ دو، گلوکوز چڑھاؤ، آپریشن کرو، یہ ہوتا تھا. لیکن یہاں پر الگ مسئلہ ہے. بخار آئے، کھانسی آئے، سردی ہو، شوگر ہو، بی پی ہو، تھائرائیڈ ہو، کینسر ہو، کچھ بھی ہو، دواخانے کو نہیں جانا، ہاسپٹل کو نہیں جانا، گولی نہیں کھانا، دوا نہیں کھانا، ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، کچھ نہیں کرنا. حد تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو، پریگننٹ ہو تو کہیں گے کہ ڈاکٹر دواخانے کو نہیں جانا، ڈیلیوری گھر میں ہونا. یہ طریقہ کار کام کا ہے. کچھ شک پیدا ہونے لگا کہ صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ دواخانوں سے دور کیا جا رہا، ڈاکٹری سے دور کیا جا رہا، علاج کرانے سے روکا جا رہا. یہ خیر یہ چیزیں بھی قابل غور ہے، لیکن کوئی مذہبی معاملہ نظر نہیں آیا. اب میموریز کا سلسلہ شروع ہوا، میموریز دی جانے لگی، میموریز تقسیم ہو رہی ہے. لوگ جاتے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے ایجنٹوں کے پاس جا کر بات کرتے ہیں، کانفرنس کے ذریعے سے بات کرائی جاتی ہے، پھر وہ بات ریکارڈ ہوتی ہے، پھر اس کا جواب ریکارڈنگ میں ملتا ہے، پھر وہ ریکارڈنگیں دی جاتی ہے. اب وہ ریکارڈنگیں سننے کے لیے کہی جاتی ہے. بڑی مشکل سے چند نوجوان اور دین کے جیالے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے خود کو سپاہی اور خود کو پہرے دار سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان جوکھم میں ڈالنے والے نوجوان علماء اور کچھ نوجوان نبی کے سچے اور پکے اور نبی کے لیے جان نچھاور کرنے والے امتیوں میں اپنا نام لکھانے کی طلب رکھنے والوں نے کوشش کر کے کچھ میموریز کے آئیڈیوز کو منگوایا. جب وہ مل گئی تو اس کو سننا شروع کیا کہ صاحب ایسا کیا وظیفہ دیا جا رہا، ایسا کون سا کوڈ ورڈ دیا جا رہا، ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے لوگ سن رہے ہیں، شفا مل رہی ہے. ہم بھی تو سنیں کہ معلوم تو کریں. مسئلہ تو اب مشکوک ہے. نہ تو دلہن نے اب تک گھونگھٹ اٹھایا، نہ چہرہ دکھایا، نہ منہ دکھائی کی رسم ادا کی، نہ تو کسی کی یہاں فوٹو ہے، نہ تو کسی کو کچھ پتا ہے، نہ تو کسی کو کچھ خبر ہے، نہ تو صاحب کا موبائل نمبر ملا، نہ کسی سے اب تک بات کی، نہ آڈیو میں کی، نہ ویڈیو میں کی، کچھ نہیں کیا. معاملہ مشکوک تھا. لہذا آڈیو سننے کے لیے شروعات کی گئی، سنا گیا. تو اب جیسے جیسے آڈیو سنتے گئے تو سمجھ میں آنے لگا کہ صاحب یہ تو معاملہ صرف علاج کا نہیں ہے. معاملہ اگر صرف علاج کا ہوتا تو واقعتاً اس پر کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے سوچا جاتا. معاملہ اگر صرف علاج کا ہوتا تو واقعتاً یہ سوچا جاتا کہ نہیں صاحب علاج ہی کا تو معاملہ ہے، ان کا طریقہ ہٹ کے ہے. اگرچہ یہ لوگ، یہ شخص، یہ آدمی، ان کا گروپ، ان کا سرکل لوگوں کو عرف سے، نیچر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور نظر آیا. جبکہ ان کا نیچر کو روکنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بیمار ہونے پر علاج کرانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں لکھا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مولا، میں جب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، آپ میرے اوپر رحم کر دیجئے، رحم کرنے والے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے طریقہ بتلایا کہ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے، اس پانی کے ذریعے سے آپ دو قسم کا پانی، ایک پینے کے لیے، ایک نہانے کے لیے، مختلف اقوال موجود ہے. تو جو پانی دیا گیا اس پانی کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی. معلوم ہوا بیمار انسان ہوتا ہے، اللہ شفا دیتے ہیں، اور شفا کے راستہ اللہ نے اسباب کو بنایا ہے. پانی کے ذریعے سے اللہ نے شفا دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی طبیعت ناساز ہوتی، اللہ شفا دے دیتے. مختلف اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاج کروانے کے لیے احادیث میں خود اس بات کی تلقین فرمائی ہے. کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلبینہ سے علاج کرو، یہ بیمار کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے. کہیں آپ نے فرمایا کلونجی کے بارے میں کہ موت کے سوا ہر بیماری سے اس کے اندر شفا ہے. اور کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجوا کھجور کھانے کا حکم دیا. اور کہیں کچھ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے.
آج تک علاج کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات پر آپ کو مواد دیکھنے کی کوشش کریں گے بہت کم ملے گا، کیونکہ یہ تو کامن سینس ہے، یہ تو نیچر ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کرایا جاتا ہے. یہ تو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، ہر مذہب مانتا ہے، یہاں تک کہ قانون بھی مانتا ہے کہ علاج کروانا یہ تو انسان کا حق ہے. اور دستور ہند کے سلسلے، دستور ہند کی بھی ایک یہ دفعہ ہے جس کے تحت صحت مند زندگی گزارنا ملک کے ہر شہری کا حق ہے. دستور ہند کی دفعہ 21 میں یہ بات موجود ہے. اس کے تحت میں صحت مند زندگی گزارنا ہر شہری کا حق ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی مواد نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی اس طرح کی بات زیادہ نہیں. تحفظ دین کا کارواں رواں دوا، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.